آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا تاویلا یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی پر قرآن مجید میں جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، کیا وہ چاہتی ہیں کہ یہ عذاب عملی طور پر ظاہر ہو کر سامنے آ جائے؟ اللہ مگر تاویلہ، اس کے انجام قیامت کا، یوم جس دن، یاتی آئے گا۔ تاویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید اور جنت دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے۔ اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ جب قیامت آ جائے گی، نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو اب انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ کے رسولوں کی بات صحیح تھی۔ اس وقت تلاش کریں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا مل جائے اور آرزو کریں گے کہ کاش دوبارہ دنیا میں واپسی کا موقع مل جائے تاکہ اب ہم اچھے اعمال کر کے آئیں، لیکن اس وقت سوائے حسرت و افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ فرمایا جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون الا تاویلا، یہ منکرین اس کتاب کے اظہار مصداق کا انتظار کر رہے ہیں، مگر انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن اس کتاب کی حقیقت، تاویل اور مصداق ظاہر ہوگا، اس دن افسوس کرنا کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کا مصداق تو یہ ہے کہ قیامت واقع ہو جائے گی اور مکذبین پر عذاب ٹوٹ پڑے، تو کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ برپا ہو تو قرآن پر ایمان لائیں گے؟ تاویلہ، اس کا انجام، یقول تو کہیں گے، الذین وہ لوگ جو نسوہ اس کو بھولے ہوئے تھے، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق حق کے ساتھ، فحل پھر کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا کہ وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او یا نرد ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں گے، غیر علاوہ، الذی ان کے جو، کنہ تھے ہم پہلے، نعمل عمل کرتے، قد تحقیق، خاسروا انہوں نے خسارے میں ڈالا، خاسروا انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ آج وہ معبودان باطل ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، نہ ان خود ساختہ خیالات اور باپ دادا سے منقول رسوم رواج کی کوئی حقیقت ہے جن کو اختیار کرتے ہوئے وہ پیغمبروں کی دعوت حق کو ٹھکرائے ہوئے تھے، یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوگی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش، اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ ما کانوا جو تھے وہ،
یفترون، افطرا باندھتے۔ تعویل سے مراد کسی خبر کا مصداق یا اس کے واقع ہونے کا وقت ہے، اور یہاں مراد قیامت کا واقع ہونا ہے۔ یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس وقت کافر کہیں گے کہ وہ بات تو سچ نکلی جو رسول کہا کرتے تھے، اب کیا کیا جائے، اب تو ہمیں یقیناً سزا ملے گی۔ پہلے وہ عذاب سے بچاؤ کے لیے کوئی سفارش ہی دیکھیں گے، جب وہ نہ ملے گا تو دنیا میں دوبارہ آنے اور دوبارہ امتحان دینے کی درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ اب کی بار ہم یقیناً اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں گے اور یقیناً اس امتحان میں کامیاب اتریں گے۔ اللہ نے اس مقام پر ان کی اس درخواست کا جواب ذکر نہیں فرمایا، تاہم بعد دوسرے مقامات پر انہیں دو طرح کے جواب دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب انہوں نے حقیقت کا مشاہدہ کر لیا اور غیب کے پردے اٹھ گئے تو پھر اب ایمان کیسا اور فرما برداری کیسی، کیونکہ ایمان کی صفت ہی غیب پر ایمان لانا ہے، اور آنکھوں دیکھی چیزوں پر تو کافر بھی یقین کر لیتے ہیں، لہذا اس وقت ایمان لانے کا کچھ مطلب ہی نہیں، اور نہ ایسا ایمان کچھ فائدہ ہی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ بدبخت دنیا کی رنگینیوں میں پھر بھی ایسے ہی محو ہو جائیں گے اور اسی طرح کے نافرمان بن جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور انہیں یہ وعدہ یاد تک نہ رہے گا۔ جیسے دنیا میں جو کچھ یہ لوگ باتیں بنایا کرتے تھے آج انہیں ان میں سے کچھ یاد نہیں پڑتا، اسی طرح دوبارہ دنیا میں جا کر اس وقت کے وعدوں کو بھی بھول جائیں گے۔ مگر یاد رکھو یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو لوگ اس سے پہلے اسے فراموش کر چکے ہوں گے وہ اس وقت کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے تھے۔ اس وقت رسولوں اور کتابوں کا اقرار کریں گے مگر وہ اقرار مفید نہیں ہوگا، پھر مایوس ہو کر شفاعت کے طالب ہوں گے اور کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے تاکہ ہم کسی طرح بچ جائیں۔ جب کوئی سفارش بھی میسر نہ ہوگی تو تمنا کریں گے او نردو، یا ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر مہلت دے دی جائے تو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے آئیں گے، نیکی کا کام کریں گے اور کفر و شرک سے بیزار ہوں گے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کریں گے، اہل ایمان سے تمسخر نہیں کریں گے۔ مگر قرآن پاک نے صاف انکار کر دیا کہ نہ تو انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا اور نہ ان کو کوئی سفارش مفید ہوگی۔ انبیاء، ملائکہ، شہداء، مومنین، کوئی مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ قبول ہوگی۔ سورہ بقرہ میں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش مفید نہیں ہوگی۔ دوبارہ دنیا میں آنے کی قرآن نے بار بار نفی کی ہے۔ سورہ یاسین میں أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا مگر ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور آزمائش بھی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، انسان پاس ہو گیا یا فیل، دوبارہ موقع ملنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جب تمام پردے اٹھ جائیں گے تو پھر منکرین سفارش تلاش کریں گے یا دنیا میں واپس جانے کی خواہش کا اظہار کریں گے مگر ان کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکے گی اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کافرانہ صفات سے بچائیں اور ہم کو آخرت کا سچا یقین اور وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیں۔ دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو دی ہیں یہ آخرت کی فکر کے ساتھ ہم استعمال کرنے والے ہوں، قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو بچائیں اور اصحاب الجنہ میں ہمارا شامل ہونا مقدر فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔